ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جو درود میں ال ہے نا، النبی، یہ نبی نہیں ہے، یہ الجنسی ہے کہ نبی اور جنس محمد پر صلوات. اس میں جھگڑا اس لیے نہیں ہے کہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں اہل سنت میں اس پہ متفق ہیں کہ آل پہ درود ہے، لیکن یہ ال کی وجہ سے ہے، چونکہ ال یہاں جنسی ہے درود. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین ورزقہ عموما للطاعین والعاصین وبابہ مفتوح للطالبین آیاتہ برہان للناظرین وکتابہ تذکرۃ للمتقین ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجمال والجلال والکمال والکبریاء والجبروت. الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ووفقنا لقراءۃ شہادۃ علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وخصوصاً علی وصیہ واخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین وعلم النبیین صالح المؤمنین سید الوصیین مولا الموحدین قبلۃ العارفین کعبۃ المقربین سر الہ رب العالمین امیر المومنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین نصیر الانبیاء والمرسلین حبل اللہ المتین صلاة المؤمنین حاکم یوم الدین وولی العالمین ومن کان ولیا وآدم بین الماء والطین. وقال اللہ فی شان علی وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. الذی هو قرآن الناطق وقرآن الصادق ولوح محفوظ وألف لام میم ذالک الکتاب وکافا یا صاد وہا الحوامیم وطا سین ممدوعا فی العطا سبب نزول آیات انما ولیکم اللہ وانما یرید اللہ وقل کفا وانفسنا وَيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا وَالنُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ وَبِالْبَاءِ ظَهَرَ الْوُجُودُ وَبِالنُّقْطَةِ تَمَيَّزَ الْعَابِدُ وَالْمَعْبُودُ وَبِحِطَّةِ بَابِ السُّجُودِ وَالْمَغْفِرَةِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قسیم النار والجنہ ظہورہ فی الکعبہ زینت المسجد الحرام والمنبر ساقی الحوض الکوثر والد شبیر وشبر فاتح الحوض والبدر والخندق والخیبر وبیر العلم والحنین ولا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مصداق مرج البحرین ووارث الدارین ومولا الثقلین
ووالد السبتین الحسن والحسین الذی من رد الشمس مرتین الطائن بالرمائن الضارب بالسیفین ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین وقال اللہ فی شان علی وقل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب مظہر العجائب ومظہر الغرائب امام المشارق والمغارب الذي حبه ومودته وعطاته وولایته في الصلاة فرض على الحاضر والغائب وهو مفرق الكتائب والشعب الساكب وبحر المناكب ونهار الصالب والنقطة دائرة الوجود والمطالب اسد اللہ الغالب غالب علی غالب لیس علیہ غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری یا علی یا علی یہ یا علی کہنے والے اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون صلوات پڑھیں باوازِ اپنی وعدانیت کے ساتھ بسم اللہ جی بسم اللہ رسالت کو شامل کر کے اور ولایت کو شامل کر کے محمد و آل محمد کا خالق مشترکہ قصیدہ پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں اماناتہم اپنی امانتوں کسی کی امانتوں کی بات نہیں ہو رہی ماشاءاللہ جی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اپنی امانت جو امانت توحید اور امانت رسالت اور امانت ولایت جو ان کے حوالے کی گئی تھی اس کا خیال رکھتے ہیں وعدہم راعون جو عہد میں نے ان سے لیا تھا اس کا بھی وہ پاس کرتے ہیں یا اللہ بتا رہا ہے جنت میں کس نے جانا ہے آپ کا بھی اگر موڈ ہوا جنت میں جانے کا تو میرے ساتھ ساتھ رہنا ورنہ بچھڑ جائیں گے میں در جنت تک پہنچ جاؤں ٹھیک ہے ویسے میں تو بھی نال لے کے بہنا ہے جی جی بسم اللہ جلدے رہو والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون اپنے عہد کا خیال کرتے ہیں اپنا عہد جو ان کے ذمہ ہے تو عہد کیا ہے وہ میں قرآن کی اس آیت میں قرآن کی تفسیر بھی قرآن سے کیا کرتا ہوں میں چھٹا دن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں کہوں جی عہد سے مراد یہ ہوگا کہ عہد سے مراد کچھ اور ہے تو میں کیا کروں ٹھیک ہے یہ کھلا ہوا قرآن میرے سامنے اس میں اللہ نے بنی آدم سے ایک میثاق لیا تھا ٹھیک ہے جو یوم الست کا عہد کہلاتا ہے عہد یوم الست کہلاتا ہے اسی کی طرف یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عہد کا خیال کرتے ہیں شاہ جی میں سنونا ہی تو آنا تو اسی اٹھ کر چلوا چاہوں گا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ جب ان
کہ تمہارے رب نے تم سے عہد لیا واہ من بنی آدم، تمام بنی آدم سے، من ظہورہم ذریتہم، ان کی پشتوں سے قیامت تک آنے والی آدم کی ذریت کو نکالا، ٹھیک ہے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ ٹھہرایا ان کے نفسوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ میں نے پہلے دن تقریر میں کہا تھا کہ میرا پوری تقاریر میں عنوان یہی رہے گا کہ لا یجوز التوحید الا بولایت علی ابن ابی طالب، توحید مکمل نہیں ہوتی علی کے بغیر۔ کہنے والا میں نہیں، الاختصاص میں شیخ مفید علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، اور عمالی میں شیخ صدوق فرما رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو جہاں بھی اللہ اپنی ربوبیت کی بات کرے گا وہاں رسول کی رسالت اور علی کی ولایت ساتھ شامل ہے۔ کیا کوئی بندہ صرف اللہ اللہ کر کے میدان معاشر میں بخشا جائے گا اگر ساتھ محمد رسول اللہ علی اللہ نہیں پڑھتا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا شاہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا ان ھذا غافلین، میدان معاشر میں یہ نہ کہہ دینا جب میں جہنم تمہیں بھیج رہا ہوں گا کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا اس عہد کا۔ تو تفاسیر معصوم میں یہ فرمان علی صاحب کا قرآن ہے، اور جتنی شیعہ تفسیریں آج تک چھپی ہیں ان سب کی شیعہ تفسیروں کی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس یہ کتابیں نہیں ہیں، سید محسن ندیم شاہ صاحب کی یہ ساری کتابیں دی ہوئی ہیں، اور باقی بھی جو حوالے دوں گا انہوں نے پروفائل کر کے اللہ درجات بلند کرے۔ جتنی شیعہ تفسیریں ہیں ان میں یہی تفسیر موجود ہے جناب، اور یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ کیمرے کی نظر کر دوں، فرمان علی صاحب کا قرآن ہے، ہر گھر میں موجود ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ اس کی آیت نمبر 172 ہے، جس کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو عہد اللہ نے لیا ہے یہ اقرار الست کا ہے۔ میں اوپر سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہ کیمرے کی بھی نظر، یہ اقرار الست ہے۔ جب دنیا میں کوئی موجود نہ تھا اور خدا نے محض اپنی خدائی کا اقرار نہ لیا بلکہ حضرت رسول کی رسالت اور حضرت کی امارت و ولایت کا بھی، اور وہ بھی محض انسانوں سے نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی، جو آپ نے عہد کیا نا اللہ کے پاس آپ کی روحوں نے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تک ہے۔ اب جہاں بھی آپ علی ولی کا چھوڑ دیں گے، اقامت میں، کلمے میں، اذان میں، نماز میں، آپ اپنے اقرار سے پھر رہے ہیں۔ میں جنتریوں رسالوں سے نہیں پڑھ رہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں قرآن سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور تفسیر اہل بیت کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ اقرار عہد الست ہے، یہ اس میں پڑھا ہے نا میں نے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنے عہد کا خیال کرتے ہیں۔ وہ عہد کیا ہے وہ اب بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اقرار عہد الست ہے۔ جب دنیا میں کوئی موجود نہ، خدا نے محض اپنی خدائی کا اقرار نہ لیا بلکہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضرت علی کی امارت اور ولایت کا بھی ولایت دیا، اور وہ بھی محض انسانوں سے بلکہ فرشتوں سے بھی لیا۔ یہ حدیث اسی آیت کی تائید و تفسیر میں نیچے حدیث انہوں نے لکھی ہے۔ تو اللہ نے کہا کیا کہ کہا تھا الستُ بربکم، الستُ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور پھر کیا کہا الستُ بربکم ومحمد نبیکم، اور محمد تمہارے نبی ہیں، وعلی امیرکم، اور علی تمہارے بادشاہ ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ اقرار آپ یوم الست کو کر کے آئے ہوئے۔ اب جو بندہ نماز میں تشہد میں علی نہیں پڑھ رہا، محمد رسول اللہ تک تم نے اقرار کیا ہے،
یا مجھے کوئی شیعہ تفسیر دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ اقرار محمد رسول اللہ تک تھا. باقی پڑھنا پڑھ، میں نے کل بھی کہا تھا میں بیلول کی طرح اللہ کی اور آپ کی صلح کرانے ہی آیا ہوں. تو اللہ تے منیا کھلوتا کہ تسی صلح کر لو، لیکن تسی نہیں مان دے تو نہیں مندے تو کہ اللہ آپ منا لے گا. ٹھیک ہے جی. میں بوڑھا آدمی ہوں، میں کہ لڑائی پئی ہوئے میں لگا جانا مت مکدی ہو. اسی لیے میں علماء کو بھی دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کو گمراہ نہ کرو. میں جو آیا ہوں مجھ سے بات کریں، آپ بیٹھ کے پیار سے باتیں کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. لوگوں کو تو گمراہ نہ کرو. جی نماز باطل ہوتی ہے یہ ولی اللہ سے. یہ قرآن میرے ہاتھوں میں، تمہاری باطل ہو رہی ہے، تم اپنے عہد سے پھر رہے ہو. یا بتاؤ عہد محمد اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک تھا. ایک کوئی شیعہ تفسیر لے آؤ. چلو میں ہار گیا، آپ جیت گئے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے اوپر لکھے حضرت رسول نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ علی کا نام امیر المومنین کب رکھا ہے تو اس کی فضیلت سے انکار نہ کرتے. تو آگے لکھتے ہیں کہ یہ عہد انسانوں سے بھی دیا گیا اور فرشتوں سے بھی دیا گیا، اور کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور محمد تمہارے نبی ہیں اور علی تمہارے امیر ہے. دیکھو کتاب الفردوس الاخبار باب 14 یہ سارے عہد الست اور حضرت علی کی ولایت. یہ ذرا کیمرے کی نظر کر دینا. عہد الست میں علی کی ولایت، عہد تو کر کے آئے ہو برخوردار علی ولی اللہ تک. یہاں پوچھ رہے ہو کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں پڑھ، اور میں جو آیا ہوں مسکین اس بڑھاپے میں، آ جاؤ نا یار، یہ کیا مسئلہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. جو اپنی امانت توحید، امانت اس سے بڑی امانت کیا ہے اللہ کے پاس؟ امانت رسالت اور امانت ولایت تمہارے حوالے کی تھی. اماناتیں ہوں جمع کسی کا ہے، جمع 3 ہوتی. امانات امانت نہیں ہے یا امانتین نہیں ہے، 2 امانتیں تیرے حوالے کی ہیں. کیا تم نے بندوں کو بیوقوف بنایا؟ تم ڈر کے مارے تقیے کی وجہ سے نہیں پڑھتے رہے، اب تم ڈٹ گئے ہو. ماشاءاللہ جی. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. جو اپنے عہد کا خیال، عہد سمجھ آ گئی تو جڑا ویسے بھی عہد تو روگردانی کرے بے ایمان ہوتا تو جڑا اللہ نال عہد کر کے تو مکر جا کے جی علی اللہ تک نہیں آئے نہیں، اے میں جنتری تو پہ پڑھتا. تفسیر قرآن سے لے کر تفسیر صافی، اصول کافی، جتنی شیعہ تفسیریں آج تک چھپی ہیں ان کی ضمانت سے بات کر رہا ہوں، گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا. اور ہمیں علی بھی گھڑے سے نہیں ملا، میدان غدیر سے ملا ہوا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے والذین ہم بشہاداتہم قائمون. جو اپنی جنت میں کون جائیں گے اللہ یہ بتا رہا ہے، جنت میں کس کس نے جانا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اپنی امانتوں کا خیال کر، تو امانت توحید، امانت رسالت، امانت ولایت، وعہدہم راعون، اور یوم الست کے عہد کا خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا کرتے ہیں والذین ہم بشہاداتہم قائمون. یہ یوم الست میں شہادات ہی تھی نا. ایک کو کہتے ہیں شہادت، 2 کو کہتے ہیں شہادتین، 3 اور 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں شہادات. ٹھیک ہے. یہ بات غور سے سننی. میں بہت بڑا اہل سنت کو تو میں نے چھوڑ دی ہو، پہلے تو میں نے تیرے اہل سنت کو شیعہ کیا، اب میں ادھر نہیں بات کرتا. کوئی کہے بھی جی میں نے بات کرنی ہے تو میں کہتا جی میں نے نہیں کرنی. وہ کہتے جی کیوں نہیں کرنی؟ میں کہ جی میرے اپنے گھر والے ڈوب رہے ہیں، اپنے شیعہ، میں ان کو بچاؤں گا یا میں تم تو جہاں جا رہے ہو جاؤ. وہ میرا پرانا سا ٹاپک تھا، اب میں نے چینج کر دیا ہوا. ٹھیک ہے. جب اپنے بھائی یار یہ ماتمی اور یہ اپنے
حسین علیہ السلام کی صف ماتم پہ آنے والے گمراہ ہو کے جہنم جا رہے ہیں تو میں سنین چمڑے آ رہا ہوں والذین ہم بشہادات امکام جو اپنی شہادات پر قائم ہے. شہادات کا عہد لیا ہے نا, کم از کم 3 شہادتوں کو شہادات کہتے ہیں. ایک کو شہادت, 2 کو شہادتین. شہادت کے ساتھ ہی اب یہ نون لگا دیں تو شہادتین بن جاتا ہے 2 شہادتیں. ظہر کے ساتھ یہ نون لگا دیں ظہرین, ظہر اور عصر. مغرب کے ساتھ 2 یہ نون لگا دیں مغربین 2. ٹھیک ہے. مسجد قبلتین, قبلت کے ساتھ یہ نون لگا دیں قبلتین 2 قبلہ والے. بات سمجھ آ گئی ہے. اب اللہ کہتا ہے شہادات دینے والے جنت. شہادات تو کم از کم 3 ہیں. مجھے پورے قرآن میں یہ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, کوئی شیعہ مولوی, حتیٰ کہ یہ چیلنج میں اہل سنت بھی شامل ہے, کہ مجھے قرآن پاک سے لفظ شہادتین دکھا دو کہ شہادتین دینے والے جنت جائیں گے, میں مذہب شیعہ چھوڑ دوں. یہ جو اب شہادتین دے رہے ہیں نا, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ایک شہادت, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ شہادتین ہیں. سمجھ گئے. اور تیسری شہادت اشہد ان علی اللہ ڈالو گے تب شہادات بنتی ہیں. اور اگر علی اللہ تو نہیں دل پڑتا, شہادات تو مکمل کرنی ہے نا, اپنے ابے کا نام ڈال دیا. والذین هم بشہاداتہم قائمون, جو اپنی شہادات پر قائم ہیں. شہادتین نہیں, تو ڈٹ گیا شہادتین پر. پورے قرآن سے کوئی مجھے دکھا دے کہ شہادتین دینے والے جنت جائیں گے, جو انعام مانگو میں دینے کو تیار. میں کئی سنیوں پہ کوئی شہادتین پہ شیعہ کر چکا ہوں, وہ گئے ہیں مولویوں, کوئی نہیں, انہوں نے کہا کوئی نہیں تھے, وہ شہادات والا بندہ ٹھیک ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی, وہ شیعہ بدبختوں تمہیں کیا ہو گیا؟ بھائی چیلنج ہے نا آپ کے سامنے بھی چیلنج. مجھے قرآن سے بتا دو کہ شہادتین 2 شہادت, آپ 2 دیتے ہیں نا نماز میں جو بھی دیتا ہے, تو شہادتین والا تو جنت جائے گا کوئی نہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون, جو اپنی شہادات پہ کہہ رہے. والذین هم علی صلاتہم, اللہ کہتے ہیں پر کو, جو شہادات گارڈ ہیں ان کی نماز پر. علی شہاداتکم, جو شہادات سے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. واو کنٹینیو ہے ساتھ. والذین هم بشہاداتکم, والذین واو کنٹینیو ہے, اور کرتے کیا ہیں انہی شہادات سے. اللہ ہے, یہ نہیں کہا کہ اقیم الصلاۃ, نماز پڑھ, یا اقیم الصلاۃ کی بات نہیں ہو رہی برخوردار. والذین هم علی صلاۃ, اپنی نماز پر حفاظت. کیا چیز نماز پر حفاظت کر رہی ہے؟ توحید, رسالت اور علی کی ولایت, ورنہ نماز برباد ہو جائے گی. وہ بھائی اہل سنت سے بھی پوچھو, کہتے ہیں کہ جی اگر درود نہ پڑھا تو ساری نماز باطل. ٹھیک ہے, تو ایک مطلب کہنے کو راج صاحب درود تو پڑھ دیتے, اس میں بھی تو علی آ گئے نا. تو میں کہتا ہوں درود میں تو اللہ بھی آ گیا, رسول بھی آ گیا, پھر رسول اور علی کی علیحدہ شہادت کیوں دے رہے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. درود میں تو وہ بھی آ گئے. یہاں بیٹے شہادت کی بات ہو رہی ہے. جی جنت میں کون جائیں گے؟ والذین هم بشہاداتہم قائمون, والذین هم علی صلاتہم یحافظون, اولئک فی جنات مکرمون, یہ جو شہادات پر قائم ہیں یہ جنت میں جائیں گے. چیلنج ہے جی, آپ مجھے دکھا دیں کہ 2 شہادتیں, کوئی جھگڑا نہیں. یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی کو ناگوار گزر رہا تھا, کسی عالم دین کو, میں نام اب لیتا نہیں ان کا, تو کوئی ناگواری کی تو کوئی بات ہی نہیں. آپ لفظ شہادتین بتا دیں, ہم شہادات چھوڑ دیں گے. جب تو آپ کے پاس وہ جس مہاجر کا کلیم ہی کوئی نہ ہو, سے ملنا ملانا کیا, تمہارا قرآن میں کلیم ہی کوئی نہیں شہادتین کا.
اولئک فی جنات مقیم، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، جو ان سے مرضی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لو۔ میں یہ آج ساری لایا ہوں، قرآن کے سامنے توضیح المسائل کی پھر کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے بعد پوچھو توضیح المسائل میں لکھا ہوا کہ نہیں علی اللہ پڑھنا ہے؟ میں قرآن کو آخری دلیل سمجھتا ہوں۔ ہاتھو برہانکم ان کو تم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل برہان سے بات کرو، اور قرآن کہتا میں سب سے بڑی برہان ہوں۔ تو توضیحوں کی نہیں، لیکن کوئی کہتے کون پڑھتا ہے جی آج کل؟ میں 40 مجتہدوں کی توضیح المسائل آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہاں اتنی دکھا سکتا ہوں جتنی سید محسن ندیم شاہ صاحب قبلہ نے مجھے پرووائڈ کی، باقی میرے پاس پڑھی ہیں، کہو گے تو فوٹو کاپیاں کر کے بھیج دوں گا۔ کون پڑھتا ہے جی؟ اور تم نے پردے ڈالے، کون نہیں پڑھتا؟ یہ توضیح المسائل ایران سے چھپی ہے، اس کے رائٹر ہیں استاد المحققین رئیس المفسرین فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ العظمیٰ یعقوب الدین رستگار جوباری، بہت بڑے مجتہد ہیں۔ البصائر قرآن کی تفسیر لکھی ہے 87 کے 89، مجھے سے فکر جانی 7 ہے یا 9، اتنی بڑی تفسیر آج تک شیعہ دنیا میں نہیں لکھی گئی۔ آپ کہیں گے جی بحار الانوار کی زیادہ جلد ہے، بحار الانوار میں قرآن کی تفسیر بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، انہوں نے صرف قرآن کی تفسیر۔ یہ بندہ کہتا ہے، جو بندہ اذان میں اقامت میں علی ولی اللہ کو جزو اذان اور جزو اقامت سمجھ کے نہیں پڑھتا، اس مولوی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ ان کی توضیح ہے، جس نے دیکھنی ہو میں دکھا سکتا ہوں۔ اور تشہد کے باب میں بھی لکھا کہ علی ولی اللہ پڑھنا ہے۔ ایک توضیح جامع المسائل استفتاء حضرت آیت اللہ آقائے حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی، انہوں نے بھی کیا جی تشہد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ توضیح کس میں لکھا ہے؟ یہ میں توضیحیں دکھا رہا ہوں۔ دو جی استفتاء حضرت آیت اللہ بہجت، جن کے رات دن حوالے دیتے رہتے ہو کہ آیت اللہ بہجت نے بھی لکھا جی، انہوں نے بھی لکھا ہے، جس طرح دیکھنا ہو کہ میں دکھا سکتا ہوں، بلکہ دکھانے دکھانے کی ڈیوٹی سید محسن ندیم شاہ صاحب قبلہ سرکار بابا جی کی ہے، کیونکہ کتابیں ان کی ہیں۔ سید محمد شیرازی نے، جن کے اندر فقہ پر 110 جلدیں پڑھی ہیں، صرف فقہ کیا ہے، اندر کمرے میں جائیں، اس کمرے میں جائیں تو ایک دیوار پوری بھری پڑی ہے، فقہ لکھی ہے، فقہ شیعہ کیا ہے۔ جس بندے نے 110 جلدیں فقہ پہ لکھی ہیں، اس کا علم کتنا ہے؟ سید محمد شیرازی کا فتویٰ ہے کہ علی ولی اللہ نماز میں جائز ہے، اور ان کے بھائی ہیں سید صادق شیرازی، انہوں نے احکام الشباب میں لکھا ہے کہ علی ولی اللہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ توضیح المسائل ہے۔ کون سی توضیح؟ قرآن کے بعد کوئی توضیحوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف لگا دیا گیا آپ کو بوٹی پر۔ یہ بوٹی دکھا سنگا رہا ہوں آپ کو جی۔ توضیح المسائل فقیہ اہل بیت عصمت و طہارت حضرت آیت اللہ عظمیٰ مبشر کا شانی، زندہ مجتہد کو، یہ یعقوب الرستگار بھی زندہ ہے، ان کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے، آپ فون کر لیں، کہیں تو میں ابھی آپ کی کار کرا دیتا ہوں۔ نعرہ حیدری، تسی بڑے اچھے آدمی ہو۔ یہ پہلی دفعہ میں دیکھا کتابیں دکھا رہا ہوں تو کسی نے نعرہ لگایا، آپ میری بڑی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، مہمان سمجھ کے یا بوڑھا سمجھ کے، اللہ جانے کیا ہے۔ انوار شریعہ در فقہ جعفریہ، علامہ حسین بخش جاڑا نے بھی لکھا ہے کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صراط النجات ہے، یہ لکھی ہوئی ہے سید ابوالقاسم الموسوی الکھوئی کی۔ یہ مناقب اہل بیت ہے، ابھی بھی نجف اشرف میں یہ موجود ہے۔ آیت اللہ سید احمد مستنبت جو 30 سال مولا کائنات کے مزار اقدس پر نماز پڑھاتے رہے ہیں، اور اس میں 30 سال تک علی ولی اللہ پڑھایا ہے۔
ٹھیک ہے. اب کو 15 سال سے انہیں ہٹا دیا گیا وہاں سے، لیکن یہ نجف میں موجود ہے اور زندہ ہے. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا تشہد لکھا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علی ولی اللہ پر تشہد ختم کرتے تھے. کس امام نے پڑھا ہے؟ یہ مجتہد ہے، ان کی توضیح المسائل ہے. اور یہ توضیح المسائل ہے سید مظہر علی شرازی کی، وہ بھی کہتے ہیں آپ نماز میں علی اللہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کے بعد توضیحیں دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ پہلی دفعہ میں دکھا رہا ہوں. میں تو بات کرتا ہوں، قرآن سے میرے ساتھ بات کرتا ہوں. یا فرمان معصوم ہے، رسول نے ہمارے پاس 2 چیزیں چھوڑی، انی تارک فیکم مستقلین، کتاب اللہ و طریقۃ اہل بیتی وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی اللہ. میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا میں ساتھ مولوی بھی چھوڑ رہا ہوں. ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ سلام. باقی آپ دھوکہ کر رہے ہیں. ابھی عہد پڑا ہے نا کہ اس عہد پر قائم ہو تو تب جنت جاؤ گے. وہ عہد کیا ہے؟ جب مردہ مرتا ہے نا، ساری زندگی تو کوئی بیچارے کو کہہ رہا ہے نماز باطل ہو جائے گی علی ولی اللہ سے. اب جو مر رہا ہے اب اس کے ساتھ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اب وہ مر گیا، اب اس کو خاک سمجھ آئے گی. جس نے ساری زندگی نہیں نہ پڑھا علی ولی اللہ نماز میں، اب اس کو نہ بتا، اب اس کی زبان ہی نہیں کھلے گی. اب کیوں بتا رہا ہے اس کو مردے کو؟ کبھی جنازہ پڑھنے گئے ہو؟ وہاں مردے کو کا شانہ علاقے کہا جاتا ہے اسما افم، فلاں بن فلاں، فلانے دا پتر تو فلانے دا بیدر نا. ٹھیک ہے، اس کو کہا اسما افم. تو شانہ علاقے پڑھا کیا جاتا ہے؟ آگے کہا جاتا ہے حال انت علی العہد الذی فرقتنا، تو اس عہد پر ہم سے جدا ہوا ہے. اب اس کو عہد الگ یاد کرا رہے ہیں. تو اس عہد پر ہم سے جدا ہوا ہے. حال انت علی العہد الذی فرقتنا، تو اس عہد پر ہم سے جدا ہوا ہے. یوم الست والا عہد. تیری تو نماز باطل ہو رہی، کون سا یوم الست سے بتا رہا ہے؟ حال انت علی العہد الذی فرقتنا علیہ، اس عہد پر تو ہم سے جدا ہوا. وہ عہد کیا؟ اگر تو عہد 2 شہادتوں کا ہے تو پھر بیٹا 2 ہی پڑھ. تو اگر مردے کو 3 بتا رہا ہے نا، پھر تیرے باپ سے بھی میں پڑھوا کے چھوڑوں گا. جی، حال انت علی العہد الذی فرقتنا علیہ، تو اس عہد پر ہم سے جدا. جو اللہ نے کہا کہ میں نے یوم الست کو عہد لیا، اور جو اپنے عہد پر قائم ہے وہ جنت میں جائیں گے. وہ عہد کیا؟ مردے کو بتا رہے ہیں. حال انت علی العہد الذی فرقتنا، یہ تلقین پڑھی جا رہی ہے. جب حال انت علی العہد الذی فرقتنا علیہ من شہادت، تو ان شہادات پہ شہادتوں پہ ہم سے جدا ہوا. پہلی شہادت کون سی؟ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں رک جانا، آگے کہہ رہے ہیں وسید النبیین و خاتم المرسلین وان علی امیر المومنین. تیسرا عہد تو نے جو کیا تھا وہ علی کی ولایت کا کیا تھا. مردے کو اب کنفیوز کر رہا ہے، ساری زندگی تو اس کو پڑھنے نہیں دی ہے. اب وہ مسکین مر گیا، اب اس کو کنفیوز کر رہا ہے. وہ تو پلے نہیں پینا بھی، آدھا مولوی کے آدھا پیا. تسی بھی ٹھیک ہی رکھیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ سید النبیین و خاتم المرسلین وان علی امیر المومنین سید الوصیین و امام افترض اللہ طاعتہ. اور علی وہ امام ہے جس کی اطاعت عالمین پر واجب ہے. یا توضیح المسائلوں میں تو لکھتا ہے کہ علی سے نماز باطل ہو جائے گی. علی اذان کا جز نہیں ہے، علی اقامت کا جز نہیں ہے، یہ مستحب ہے. مستحب ہے تو یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ امام افترض اللہ طاعتہ، وہ علی امام ہے جس کی اطاعت عالمین پر واجب ہے. تو تیری نماز میں واجب نہیں ہے. جی
آپ دیر سے بٹھاتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، میں نے پڑھنا ہے کیا؟ پڑھتے رہو، جس بھی آئے ہیں ہم اور نفسی آئے گا پھر ٹھیک ہے جی۔ تو گزارش یہ ہے کہ پھر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اب ایک ہی شہادت چھپائی جا رہی، دو تو پڑھی جا رہی، چھپانے جانے والی شہادت کون سی ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ یا فضول گفتگو ہو رہی؟ سورہ بقرہ کی 140 نمبر ہے، چیپٹر 2 ورس 140، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے مشرک سے بھی آگے چلا گیا برخوردار۔ سپرلیٹو ڈگری ٹھیک ہے۔ ومن، تسی میرے نال سیانے ہو، میں نے کیوں بلایا ہے پڑھن واسطے؟ ومن اسلم ہو، میں آپ سے مذاق کرتا رہتا ہوں، سے محسوس نہ کرنا۔ ومن اسلم ہو ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس نے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس شہادت تھی اس نے اس کو چھپایا۔ اللہ کی طرف سے کے پاس تین ہی شہادتیں تھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دو، اور تیسری اشہد ان علی ولی اللہ۔ دو تو کوئی چھپا نہیں رہا، اب وہ چھپائے جانے والی شہادت کون سی ہے؟ نہ بھی میں امام کا حوالہ دوں، بات کلیئر ہو چکی ہے یہیں پہ۔ شہادت ایک ہی چھپائی جا رہی، اور اس شہادت کو چھپانے والا، ایک شہادت کو چھپانے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اور محمد رسول اللہ کا انکار بھی ظلم ہے۔ لیکن پتہ نہیں علی سے کیا پیار ہے اللہ کو، وہ کہتا ہے جس نے علی کی شہادت چھپائی وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور تفسیر امام حسن عسکری، ٹھیک ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ یہ چھپائے جانے والی شہادت ولایت علی کی ہے۔ نعرہ صلوات، پھر چیپٹر 2 ورس 140، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو مسجدوں میں اللہ کا اسم لینے سے منع کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کے جتنے 99 اسم ہیں، کون سا اسم مسجد میں لے تو لوگ منع کرتے ہیں آپ کو؟ یا اللہ فضول بات کر رہا ہے؟ کون سا اسم ہے جو مسجدوں میں لینے سے منع کیا جاتا ہے؟ بنو امیہ کے زمانے کسی نے کہا کہ اللہ کا نام نہ لو یا رسول کا نہ لو یا اللہ کے جو اسماء ہیں ان کا کہا کسی نے؟ If you turn over the pages of history you will come to know، کسی نے نہیں کہا۔ بنو عباس کے زمانے میں، آج بھی سعودیہ میں کہیں اللہ کا نام لینے سے کوئی منع نہیں کرتا، تو یہ اللہ کا کون سا اسم ہے جس کو منع کیا جاتا ہے کہ مسجدوں میں نہ لو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ پھر وہی گفتگو ہو رہی ہے، جو مسجدوں میں اللہ کے اسم لینے سے مخالفت کرتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ شیخ صدوق نے مانی الاخبار میں لکھا ہے، اور مفاتیح الجناح میں امیر المومنین کی زیارت 7 صفحہ 696 پر جا کے پڑھ لینا کہ وہ اللہ کا اسم کون سا ہے۔ السلام علیکہ، آپ کے 7ویں امام مولائے کائنات کی ظریف اقدس پہ آئے ہیں اور سر کو جھکا کے اپنے جد امجد کو سلام کے لفظوں میں کر رہے ہیں، السلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم علی تم پر میرا سلام ہو۔ محمد علی محمد صلوات۔ تو اللہ کا پسندیدہ اسم میرا مولا علی ہے، اور مولا علی کا ہی نام لینے سے مسجد میں روکا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے تو روکتے تھے پرائے، اب اپنے بھی جڑ گئے ہوئے۔
تو یہ بات نہیں ہے. آپ حوالے نوٹ کر لیں پہلے. تفسیر قرآن اور تفسیر القرآن مقدمہ تفسیر میرۃ الانوار مشکات الاسرار کے صفحہ 188 پر لکھا ہوا ہے امام کا فرمان قال ان المنافقین. یہ دو شہادتین دینے والے امام کیا کہہ رہے ہیں, اور میں اگر حدیث نہ ہو امام کی میں مجرم. راجہ صاحب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ رہا, یا تمہیں قرآن کہہ رہا ہے یا 14 کہ فرمان تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں, تمہیں تکلیف وہاں سے پہنچ رہی ہے. یہ حوالے آپ کے سامنے کہ قال ان المنافقین, جو منافق تھے وہ کیا کرتے تھے, قال ان المنافقین, کیونکہ جو مشرک ہو وہ اللہ کا منکر ہوتا ہے, جو کافر ہو رسول کا منکر ہوتا ہے. تو منافق آپ کس سے کہتے ہیں؟ جو علی کا دشمن ہو. تو وہ دو شہادتیں تو دیتے تھے, علی کی دشمنی کی وجہ سے علی کی شہادت چھوڑتے تھے, تو اللہ نے کہا مشرک ہے, منافق ہے. ان المشرک قال ان المنافقین کانوا یشهدون شہادتین, منافق دو شہادتیں دیتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لانتا سلوات منافق دو شہادتیں دیتے تھے. اور حالانکہ دیکھیے شرک بہت بڑا جرم ہے, ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ کو تو سزا پہلے اپنے دشمن کو دینی چاہیے تھی. قرآن پڑھ لیں, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں علی سے کتنی محبت ہے اللہ کو. بھائی پہلے تو نام مشرکوں کا آنا چاہیے تھا. اللہ فرماتا ہے یعذب المنافقون والمنافقات, پہلے میں منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو سزا دوں گا. پھر فرماتا ہے یعذب المشرکون والمشرکات, پھر مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دوں گا. حد نہیں ہوگی علی کی محبت کی. یہ بڑھا دیتے ہیں علی کو, ہم بڑھا رہے ہیں, اللہ خود بڑھا رہا ہے. بھائی وہ جس پہ عذاب آیا تھا, ابرا نے حملہ کیا تھا, تو عذاب کس چیز کا آیا تھا؟ بے حجارت, کنکریوں کا. وہ ابابیل ہے, باقی ہوم ورک کے گھر پڑھ لیں. بے حجارت وہ کنکریوں کا عذاب آیا تھا. اور ایک ملعون اور تھا جس نے عذاب مانگا تھا خدیر کے بعد, اس پہ عذاب انکار ولایت علی پہ آیا تھا نا. اگر تو بھی کلمے میں انکار کر دے گا تب بھی تو پہ عذاب آئے گا, اذان میں کر دے گا, اقامت نماز میں کر دے گا, جہاں بھی کر دے گا نا, عذاب خدا سے نہیں بچ سکتا. یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سالہ سائل بے عذاب واقع, ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا, للکافرین لیس لہ دافع, تو یہ ٹلتا نہیں ہے. تو یہ کیا عذاب تھا؟ حارث بن نعمان ہے, کیا نام تھا اس کے ابے کا؟ میں نے اس لیے نہیں لینا کیونکہ علی کے دشمن کا ابا کنفرم نہیں ہوتا, آپ سے پوچھ رہا ہوں. فیری مجھے بھی پتا تھا, کیونکہ دشمن علی کا ابا کنفرم نہیں, اس لیے آپ سے پوچھا. تو چونکہ آپ کے بیاف پہ میں کہہ رہا ہوں, حارث بن نعمان فارغ, اس نے توحید کا انکار کیا تھا, رسالت کا کیا تھا, حج بھی رسول کے ساتھ پڑھا ہے. انکار کس بات پہ کیا؟ ولایت علی پر. کل کی میں تقریر میں بتاؤں گا, یہ صرف نعروں تک علی کی ولایت نہیں, نماز میں ادا کی گئی غدیر پر. جی اس پہ عذاب آیا تھا پتھر کا, یہ غرق ہو گیا. تو اب یا اللہ ابرا تیرا دشمن تھا, اس پہ عذاب کنکریوں کا, یہ علی کا دشمن ہے, اس پہ عذاب پتھر کا کیوں؟ تو اس سے اندازہ آپ بھی لگا لیں گے, جہاں بھی آپ ولایت علی کا انکار کر جائیں گے فیری برادران سے ہوں گے آپ, خواہ نماز میں کرے خواہ کلمے میں کرے. جی یہ ایک نئی ٹرم ہے, میری طرف سے لوگوں تک پہنچا دینا, فیری برادران. یہ وہ تو
گفتگو لمبی نہ ہو جائے، میں نے آج شہزادے علی اکبر کے مسائل پڑھنے ہیں، لیکن کچھ فضائل کی باتیں بھی پہلے کروں گا۔ شہزادے علی اکبر کے کچھ فضائل پڑھوں گا، اس کے بعد مسائل پڑھوں گا۔ تو صلوات پڑھیں بابا۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ تو دعا نہیں ہوتا، تسی صرف میں نہیں لایا، تو ہی لگا رہو بس۔ لا الہ الا اللہ، تو یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے کہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر۔ پھر محمد رسول اللہ، رسول کی رسالت کا، پھر علی ولی اللہ علیہ کی ولایت کا اعلان ہے۔ تو شہزادہ علی اکبر کے نام میں اللہ کا اکبر بھی ہے اور شبیہ رسول بھی ہے اور علی بھی ہے۔ تو ایک شعر سننے بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل، شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل۔ اگر تو آپ نے اس طرح سنا ہے تو پھر آدھا مصرع ہی کافی ہے۔ شبیر کے بیٹے میں بڑی بات کر رہا ہوں، شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل، ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی، ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی۔ ماشاءاللہ کی بلوا۔ 15 شعبان 42 ہجری، لیلہ اور کریم کربلا کے گھر میں شہزادہ علی اکبر کا نزول ہوا۔ تو جب شہزادہ علی اکبر دنیا میں آیا نا، یہ پوری کربلا پال کے دیے شہزادی زینب سلام اللہ صلوات اللہ علیہ نے۔ تو شہزادہ علی اکبر جب دنیا میں آیا نا، پہلے تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ بہن بھائی دونوں سید الشہداء اور ثانیہ زہرا مسلسل دعائیں کرتے رہے ہیں کہ نانا کی تصویر کو بھیج دے۔ اکبر کے لیے نہیں کرتے رہے کہ بیٹا دے دے، اور وہ حسین علیہ السلام جو راب کو آنے واحد میں 7 بیٹے دے سکتے ہیں انہیں، اور بہن بھائی کو مسلسل دعائیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ سے بیٹا نہیں مانگ رہے تھے حسین، نانا مانگ رہے تھے۔ تو جب شہزادہ علی اکبر آیا نا دنیا میں، تو دونوں بہنیں آئیں کہ بھیا حسین ہم مبارک دینے آئی ہیں۔ تو ہم کچھ مانگنا بھی چاہتے ہیں، ہمارا بھرا کر رہا ہے، ہر چیز آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو فرمایا، شہزادی کہتی ہیں علی اکبر مجھے دے دے۔ خدا کی قسم ام لیلہ کس مقام پر تھی، ادھر شہزادی کا کہنا تھا، ادھر اٹھا کے شہزادی کی جولی میں ڈال دیا ہے جی، اور کہا کیا، اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈال دے، اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈال دے، دنیا کو تربیت کی انوکھی مثال دے۔ تو ثانیہ زہرا ہے، یہ ثانیہ رسول ام عبیہ بن کے محمد کو پال دے۔ دیکھیے اللہ نے 14 بنائے، پھر 14 کے عکس بنائے۔ سید الانبیاء کا عکس بنایا شہزادہ علی اکبر، علی مرتضیٰ کا عکس بنایا غازی عباس، تو انہیں شہزادی زہرا کا عکس ثانیہ زہرا، پھر ان کے عکس بنائے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام یہ اتنا
خوبصورت امام کا کلام ہے، امام کی زبانی سنا رہا ہوں، اس سے شہزادے علی اکبر کے متعلق مجھے حسین جملے سیرت کی کسی کتاب میں نہیں ملے۔ نام امام سے پوچھا گیا، امام محمد نقی علیہ السلام سے، کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مولا آپ شہزادے علی اکبر کے کوئی فضیلت مجھے سنائیں۔ وہ کہتا ہے یا مولا یرید قلبی ان تسمعانی فی فضائل علی الاکبر، میں آپ سے شہزادہ علی اکبر کی کوئی فضیلت سننا چاہتا ہوں، آپ ان کے فضائل میں بیان فرمائیں۔ امام نے ایک ہی جملہ کہا ہے، خدا کی قسم فضائل کا سمندر کعبہ قوسین کی بلندیوں تک اکبر کے فضائل میں بہتا نظر آتا ہے۔ سننے کے موڈ میں تو پڑھتا ہوں، الذات الذی یرا، الذات الذی یرا فہو اللہ اکبر، جو ذات نظر آتی ہے نا اسے اللہ اکبر کہتے ہیں جی۔ والذی یرا فی نور تجلیات الکبریا، جو اللہ کی کبریائی کے نور میں نظر آتا ہے بے شکل محمد، فہو علی الاکبر، وہ علی اکبر ہے جو تجلیات کبریا کے جلووں میں بے شکل محمد نظر آتا ہے، وہ علی اکبر ہے۔ نعرہ صلوات۔ جب شہزادہ علی اکبر دنیا پہ آیا نا تو ملائکہ کو حکم ہوا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، عدن کے دروازے کھول دیے گئے کہ سب مبارک دو سرکار امام حسین علیہ السلام، سب کی طرف سے مبارکیں ہو رہی تھی۔ تو سب دیکھ رہے تھے، آدم ینظر ما زوجتہ حوا، آدم اپنی زوجہ حوا کے ساتھ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ رہے تھے۔ آخری مصرے پر کوئی بندہ یہاں مجھے زمین پر بیٹھا نظر نہیں آئے گا، میں رات کرا دوں گا۔ آدم و ینظر ما زوجتہ حوا، آدم اپنی بیوی حوا کے ساتھ دیکھ رہے تھے شہزادہ علی اکبر کو علم سے۔ ابراہیم و یرا علی الاکبر ما سارہ و حاجرہ، حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے ساتھ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ رہے تھے اور مبارک بھی دے رہے تھے۔ زلیخا ترا علی الاکبر ما یوسف، زلیخا یوسف کے ساتھ علی اکبر کو دیکھ رہی تھی۔ زلیخا کی شادی ہو گئی تھی بعد میں حضرت یوسف سے، پتہ ہے، تو پھر اب حضرت زلیخا ہی کہنا پڑے گا۔ شادی ایسے ہوئی تھی کہ زلیخا بوڑھی ہو گئی، حضرت یوسف بازار سے گزر رہے تھے، زلیخا پہ نظر پڑی، رک گئے، کہا زلیخا تجھے کیا ہوا، مجنون ہو گئی تھی تو کیا ہو گیا، تو مجھ پہ پاگل ہو چکی ہوئی تھی، کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہتی ہے تو حسین ہی بڑا تھا اور میں حسن شناس ہوں۔ ہاں جی، تو حضرت یوسف کہتے ہیں جو آخری نبی آئے گا ہم سب کا سردار، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ تو اس کو دیکھ لیتی پھر تیری کیا کیفیت ہو جاتی؟ تو کہتی واقعی وہ بہت خوبصورت ہے، لا رہا ہے، کوئی شک نہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا وہ آخری نبی کو، تو دیکھا نہیں؟ کہتی ہے تو نے ان کا نام لیا ہے، ان کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، اب میں تو بس یہ کہنا تھا کہ نبی کی محبت دل میں آ گئی ہے، اللہ نے پلٹ کے جوانی عطا کر دی اور حضرت یوسف کا حکم ہوا کہ زلیخا سے شادی کرو۔ یہ تفصیل اس لیے میں نے کی، آپ بعد میں کہ زلیخا ادھر کدھر پہنچ گئی۔ زلیخا ترا علی الاکبر ما یوسف، زلیخا کی بات سن لینا، میں نے وعدے کے ساتھ کہا کوئی بندہ زمین پہ نہیں بیٹھا رہے۔ زلیخا ترا علی اکبر ما یوسف، زلیخا علی اکبر کو یوسف کے ساتھ دیکھ رہی تھی کھڑی۔ کانا زلیخا تو ترا آدن علی اکبر اور ترا آدن یوسف، زلیخا کبھی علی اکبر کو دیکھتی کبھی یوسف کو دیکھتی۔ زلیخا کبھی
فقال یوسف یا زلیخا ما لک ترانی. وہ میاں صاحب تھے نا, کہتے زلیخا کیا ہو گیا تجھے, کبھی مجھے دیکھتی ہے کبھی یوسف کو دیکھتی. کالا زلیخا تو ترا علی نے تو کیوں دیکھتی ہے. کالا زلیخا تو ترا علی نقبہ متعجبن, زلیخا انگشت تعجب منہ میں ڈال کے اس طرح مسلسل شہزادے علی اکبر کو دیکھ رہی ہے. تو میاں صاحب نے کہا دیکھ کیا آ رہی ہے. ٹھیک ہے, زلیخا کا جواب سننا. حضرت یوسف کہتا ہے فقال یوسف یا زلیخا تو مالا کا ترانی, زلیخا تجھے کیا ہو گیا ہے. ترا مرتن, کبھی تو مجھے دیکھتی ہے, ترانی مرتن کبھی تو مجھے دیکھتی ہے, وہ ترا مرتن علی اکبر کبھی تو علی اکبر کو دیکھتی ہے. کالا زلیخا تو, زلیخا نے جو جواب دیا اس کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کالا زلیخا تو حسبت ان الحسنى قد انتہا علی یوسف, میں نے یہ سمجھا تھا کہ یوسف تجھ پر حسن ختم ہو گیا ہے. اور آگے بات کیا کی ہے. کالا زلیخا تو, جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی جی ادھر دیکھتی ہو مجھے دیکھتی ہو, کیا ہو گیا ترانا, زلیخا چلی تو نہیں ہوگی ہیں جی. کالا زلیخا تو حسبت, زلیخا کہتی ہے میں نے یہ حساب لگایا ہوا تھا ان الحسنى قد انتہا علی یوسف, کہ حسن یوسف پر ختم ہو گیا. ولیکن اليوم عرفت, لیکن آج مجھے پتہ چلا ان یوسف لا یساوی بالنعلین علی اکبر, کہ یوسف تو اکبر کی نعلین کے برابر بھی نہیں. لا یساوی بالنعلین علی اکبر. یوسف نال مثال اکبر دی چا دیندے ہیں انسان ہے. یوسف قرآن حسن کی ایک صورت, علی اکبر کل قرآن. وقت ہوتا تو میں اور بھی پڑھتا فضائل میں, اب وقت ہے کوئی نہیں, اس لیے میں مسائل شروع کرتا ہوں. صلوات پڑھیں بابا. شریکت الحسین, ثانیہ زہرا, علی کی علی بیٹی, حسین کی حسین بہن, عباس کی عباس بہن. جب شام کی قید گزار کے نا مدینہ طیبہ آئیں تو نانے کے روزے پہ آئیں. شہزادی ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ بھی ساتھ تھی, شہزادی حضرت رقیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ بھی ساتھ تھی. نانے کے مزار اقدس پہ آئی ہیں, آ کے نا نانا کے قبر اقدس کو آ کے چپ کر کے کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیے. تھوڑی دیر گزری تھی, شہزادی ام کلثوم کہتی ہیں بہن نانا کو سلام نہیں کرنا. حسرت سے نانا سے کہا کہ نانا مجھے شام میں لوگ قیدن کہتے تھے, قیدن بیٹی کا سلام ہو. اور نانا سے ایک بات کی, کہا نانا مجھے بڑے مظالم ہوئے نانا, میں کیسے آپ کو بتاؤں, لیکن ایک ظلم مجھے قیامت تک نہیں بھولے گا, قبر میں بھی میں وہ ظلم نہیں بھول سکتی. آواز بیٹی بتا کیا ظلم ہے. کہا بابا نانا 36 شہروں میں 72 بازاروں میں 144 گلیوں میں 288 موڑوں پر شمر علی اکبر کا سر لے کر میرے سامنے مجھے سر دکھا کے کہتا تھا, ہنس ہنس کے ناچتا تھا اور کہتا تھا بلا عباس کو.
روتے بھی اور اپنے سے کی دعائیں بھی ذہن میں رکھو. ایک سید محمد مادی تھے, بحر العلوم کہلاتے تھے, بہت بڑے عالم تھے. ان کے 6 شاگرد بھی بہت بڑے عالم گزرے, مجتہد تھے. ہندوستان سے آج سے 250 سال پہلے ایک قافلہ گیا تھا, تو قافلے کے افراد نے کہہ دیا بحر العلوم کو, جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے خطیب بھی تھے. انہوں نے کہا کہ آج شہادت شہزادہ علی اکبر پڑھے. تو بحر العلوم نے شہادت پڑھنی شروع کی. جب بحر العلوم نے کہا نا کہ شہزادہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی اور خون کا ایک فوارہ نکلا, بس اس کا یہ کہنا تھا کہ قبر حسین علیہ السلام سے خون نکلنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا مادی سے, یا بحر العلوم انزل المنبر, بحر العلوم منبر سے نیچے اترا, بحر العلوم حسین کی ذریعہ اقدس سے خون بہ رہا. بحر العلوم منبر سے اترے نہیں, منبر زمین پر گرے, روتے ہوئے گھر آئے, سوئے, آہٹ ہوئی ہے, دیکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے. کہا بحر العلوم, یہ اکبر کی شہادت ضرور پڑھنی تھی تم نے؟ کہنے لگا مولا غلط پڑھی ہے میں نے. فرمایا نہیں, غلط نہیں پڑھی, صحیح پڑھا ہے, جو کچھ پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے, بلکہ کم پڑھا ہے. تو کہا مولا پھر کیوں تکلیف فرمائی ہے؟ کہا جب سے تو نے کہا نا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی, اس وقت سے حسین اور زینب مسلسل ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رو رہے ہیں. اور زینب عالیہ پوچھتی ہیں بھیا یہ جیسے بحر العلوم نے پڑھا ہے ایسے ہی اکبر کو برچھی لگی تھی. تو بحر العلوم آج کے بعد شہزادہ علی اکبر کی شہادت حسین علیہ السلام کے ذریعے نہ پڑھنا. 250 سال ہو گئے ہیں حسین علیہ السلام کے ذریعے پر شہزادہ علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی. ابھی ذکر اہل بیت قبلہ سرکار فرما رہے تھے کہ شہزادی زینب علیہ السلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وائس پر واجب ہے کہ جب وہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھے تو شہزادی زینب علیہ نے سید سجاد سے کہا تھا کہ وائس کو کہے کہ بندوں کو کہے کہ میرے اکبر کو روئیں ضرور, مجھے بڑا ارمان ہے, کربلا سے لے کے شام تک مجھے اکبر کا پرسہ کسی نے نہیں دیا. اور جو سید بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں, میرے مرشد زادے, میرے سردار, میرے آقا زادے جو سید یہاں تشریف فرمائے بیٹھے ہیں, میری آقا زادیاں, میری مرشد زادیاں, سید زادیاں جو یہاں تشریف فرمائے ہیں, کربلا میں شہزادی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی نسل ختم ہو گئی تھی. کوئی شہزادی کو بیٹا نہیں کہنا, اکبر کو پالا تھا, اکبر بھی شہید ہو گیا. تو جب دل بھر آیا کرے نا تو شہزادی کو اماں کہہ کے پکار لیا کرو. مدینہ طیبہ تھا. میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں, آپ کے گریے کی حالت کو دیکھ کے آپ بہت مغموم ہو گئے ہیں. مدینہ طیبہ تھا, مسجد کے بعد شور ہوا. رسول پاک نے صحابہ سے پوچھا, وہ عالم الغیب تھے, جانتے تھے دنیا کو بتانے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی گلی مسجد میں کے باہر 2 آدمی لڑ رہے ہیں, ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے, دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا ہے. تو سرکار سرور کائنات, فخر موجودات, سرور ماہنواں, بادشاہ قوبا, جوہر ہر دو جہاں, احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے. تو ایک آدمی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ سرکار یہ دوسرا آدمی جھوٹ بول رہا ہے, یہ اونٹ میرا ہے. تو حضور نے پوچھا تیرے پاس کیا اس کا ثبوت ہے کہ اونٹ تیرا ہے؟
تو کہنے لگا جی ہم پورے ہمارے ابا اجداد سے اونٹ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اس اونٹ کو آپ ذبح کریں، اس اونٹ کو ذبح کریں، اس کے کلیجے پر اگر سیاہ داغ ہوا تو یہ پھر اونٹ میرا ہے، یہ بندہ قیمت بھی دے گا اونٹ کی اور وہ اسے معافی بھی مانگے گا، اور اگر اونٹ کے سینے پر سیاہ داغ نہ ہوا تو اونٹ کی قیمت میں اسے دوں گا اور اس سے معافی بھی مانگوں گا۔ تو اونٹ ذبح کیا گیا، جب اس کی کھال اتاری گئی تو اس کے سینے پر ایک کالا داغ تھا، بس اس کو دیکھنا تھا۔ سرکار سید الشہداء نواب کربلا نواس رسول کے ساتھ کھڑے تھے، سرکار حسین کو گودی میں لے لیا اور اونچا اونچا کہتے تھے ہائے حسین، کہا کہ اونٹ، اس نے کہا تھا کہ میں نے اونٹ کا بچہ اونٹ کے سامنے ذبح کیا تھا، اس کے کلیجے پر داغ رہ گیا ہوا، تو کہتے تھے ہائے حسین، حسین تیرے سامنے تیرا اکبر مارا جائے گا، اونو محمد ذبح کیے جائیں گے، علی اصغر تیرے ہاتھوں پہ تڑپتا رہے گا۔ روتے بھی آئے، اپنے سے کی دعائیں بھی مانگتے آئے۔ ایک دن شہزادہ علی اکبر کی کوئی عمر 12 سال ہو گئی، عرب میں بچوں کو جنگ سکھائی جاتی تھی۔ شہزادی عالیہ ثانیہ زہرا شریکت الحسین علی کی لاڈلی بیٹی نے غازی مسجود وفا سرکار غازی عباس کو بلایا، کہا کہ علی اکبر کو جنگ سکھائیں۔ تو شہزادی عالیہ بھی، سرکار امام حسین علیہ السلام بھی، مولا کی تینوں بہنیں بیٹھ گئیں، غازی جنگ سکھا رہے ہیں شہزادہ علی اکبر کو۔ بڑے جگر ہوگا اس بندے کا جو جملہ سن جائے گا۔ غازی جنگ سکھا رہے ہیں، تلوار سے بھی نیزے سے بھی ایسے حملہ کرتے ہیں، ایسے بچاؤ کرتے ہیں۔ اچانک لڑتے لڑتے نا پریکٹس ہو رہی تھی، تو ایسے غازی نے، سرکار نے نیزہ اس طرح علی اکبر کی طرف کیا، اکبر کے سینے تک نیزہ پہنچ گیا تھا۔ شہزادی عالیہ کہتی ہے غازی رک جا، غازی رک جا، ابھی نیزہ لگا نہیں۔ شہزادی عالیہ کرسی سے زمین پر گری اور غش کھا گئی۔ شہزادی عالیہ جب اب در خیمہ پہ کھڑی تھی، اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، خون فوارہ بن کے نکلا۔ شہزادی دیکھا کیسے ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام نے، مختصر کروں واقعات تو بہت تھے، 10 محرم کو علی اکبر کو بلایا، کہا کہ اکبر میں کربلا کی جنگ کا آغاز تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عباس بھی موجود تھے وہیں، تو شہزادہ علی اکبر نے جو جواب دے رہے ہیں، یہی سوال جو سرکار امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر سے کیا ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تھا۔ تو حضرت اسماعیل نے جواب میں کہا تھا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور واقعی صبر کیا، انتہا کر دی، مثال ہی کوئی نہیں کائنات میں۔ کیونکہ حضرت اسماعیل نے اپنا امتحان پورا کر دکھایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہی سوال مظلوم کربلا نے علی اکبر کے سامنے رکھا کہ میں کربلا کی ابتدا، پہلی شہادت، اکبر آغاز کربلا تیری شہادت سے کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر نے جو جواب دیا، رونے کے لیے کافی ہے، وہی جملہ دہرایا جو حضرت اسماعیل نے دہرایا تھا، علیہ السلام نے دہرایا تھا، ستجدونی انشاءاللہ من الشاکرین، بابا مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے۔ صبر کیا ہوتا ہے، شکر کیا ہوتا ہے؟ صبر مصیبت کے خلاف کیا جاتا ہے، مصیبت کے اگینسٹ صبر کیا جاتا ہے۔ مصیبت اور صبر کیا جاتا ہے، کوئی نعمت، شکر کیا جاتا ہے کسی نعمت پر۔
اللہ کا نبی حضرت اسماعیل قربانی کے لیے تیار تھے، لیکن قرآن کے جملے بتاتے ہیں جو کہا تھا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ بابا اس ذبح ہونے کو مصیبت ضرور سمجھ رہے تھے. اسی ذبح ہونے کو حسین کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ یہ میں شکر کی منزل ہے. اکبر سمجھے کہ اکبر ہے کیا؟ شہزادہ علی اکبر. اور جب 10 محرم کو امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کو کہا اذهب الى الجہاد یا ولدی یا قرۃ العینی یا برد قلبی، اذهب الى الجہاد، اور میرے دل کی ٹھنڈک اور میری آنکھوں کا نور اکبر، اذهب الى الجہاد، اکبر جہاد کے لیے جاؤ. میرے قرآن پہ دونوں ہاتھ ہیں، میں نے جو مکتر کی کتابوں میں پڑھا، ادھر کہا اکبر جہاد کے لیے جاؤ، ادھر اکبر نے گھوڑے کی رکاب میں قدم رکھ دیا. کہا نہیں، اکبر گھوڑے سے اترا، اس طرح نہیں جانا. جن ماؤں کی اولاد جوان ہے، جن کے بیٹے جوان ہیں نا، ذرا توجہ کرنا. امام فرماتے ہیں ایسے نہیں جانا. اکبر تجھے پتہ ہے کہ تمہاری ماں کون ہے؟ اکبر کو آج تک یہی پتہ تھا کہ میری ماں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، کہ میری سکی ماں مر گئی ہوئی ہے، یہی میری ماں ہے زینب علی. کہا اکبر میں تجھ سے ایک بات کرنی ہے. اکبر جا کے اپنی ماں کو سلام بھی کرو اور اماں کو مجبور کرو کہ تمہیں بیٹا کہیں. تو تمہاری ماں اکبر سمجھا کہ شہزادی زینب عالیہ کی بات ہو رہی ہے. کہا کہ میں تو مل آیا ہوں. کہا میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں تمہاری ماں کی بات کر رہا ہوں. کہا شہزادی لیلا، کہا بابا میں ان سے بھی مل آیا ہوں. کہا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ پڑھا جاتا ہے ام لیلا؟ ام لیلا نام نہیں ہے، لیلا نام ہے. تو کہا کہ آپ کو تمہیں کس نے بتایا کہ شہزادی لیلا تمہاری ماں ہے؟ کہا رات سرکار غازی حضرت ابوالفضل نے، بڑے آسان ہے غازی کے سیدوں پر، مجھے بلایا تھا نا. آپ بلک بلک کے رو رہے ہیں، میں بھی بڑا سنبھل کے پڑھ رہا ہوں کہ اگر گریا میں کرنا شروع کر دیا میں پھر پڑھ نہیں سکوں گا. تو اب تمہیں کہا کہ رات غازی سرکار نے مجھے بلایا تھا، چچا نے بلا کے مجھے کہا کہ غازی میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے. تو مجھے لے گئے، وہاں ایک کرسی رکھی تھی، اس کرسی پہ مجھے بٹھایا. تو بس کیا نا، تو کہا کہ میرا بھائی کھڑا رہا. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. کہا بابا میں نہیں بیٹھتا تھا، چچا غازی نے مجھے کہا کہ میری خواہش اکبر، میں نے آج تجھ سے سوال کرنا ہے، 18 سال تیری عمر ہے، میں نے آج تک سے تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا. تو کرسی پہ محمد بن کے بیٹھ، میں زمین پر علی بن کے بیٹھنا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے اکبر. تو میں نے چچا کی خواہش میں بیٹھا ہوں بابا. زومے کر رہا، تھر تھر کانپنا شروع ہوئی. میرا بھائی کھڑا رہا، اکبر تو کرسی پہ بیٹھا. چچا کا حکم تھا. تو جب کرسی پہ بیٹھے نا، کہتے ہیں کہ علی اکبر تیری بہن دور ہے شہزادی سغرا، اگر ہوتی نا، میں نے کہ منت کرنی ہے، شہزادی سغرا کو بھی منت کرنے کے لیے ساتھ لاتا. تو علی اکبر تجھے پتہ ہے تمہاری ماں شہزادی لیلا سلام اللہ ہے؟ اکبر کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ. کہتا ہے علی اکبر بڑی حسرت ہے ام لیلا کی، پھر میرے منہ سے ام لیلا لکھے، لیلا نام ہے. تو بڑی حسرت ہے شہزادی لیلا کی کہ اکبر مجھے بیٹا ماں کہے. تو علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا
चचा मुझे ले चले अम्मा के पास। जब आए ना तब देखना शहजादी लैला की क्या हालत है। दोनों अपने सर जानुओं पर रखा हुआ है और एक दुआ मांग रही हैं कि ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ऐ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, एक दफा मेरा अकबर मुझे मिला दे, मुझे अम्मा कह के जाए मकतल। मातम भी करते हो आप, ऐसे की दुआ भी मांगते हो। शहजादा अली अकबर ने अम्मा कह के सलाम किया। जब अम्मा कह के सलाम किया ना, शहजादी आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अकबर ने पेशानी पे हाथ रख के कहा अम्मा मेरा सलाम। शहजादी लैला ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं कितना हया था ज़हरा की बेटी का कि मैं अकबर को बेटा कैसे कहूँ। शहजादी आलिया कहती है, एक जुमला का जो शहजादी की गुफ्तगू है किसी पंजाबी शायर ने लिखी है, मुझे फरमाइश थी पढ़ना जरूर है। शहजादी क्या क्या कहती है कि अकबर आगे तो फूफी को अम्मा कहता था, आज मुझे अम्मा कह रहा है। तो जुमला क्या कहा, रुख बदल नहीं सहरा दे विच मेरे दर्दा दे दरिया दा। हक मैं कैसे पढ़ूं, रुख बदल नहीं सहरा दे विच मेरे दर्दा दे दरिया दा। मैं मां तैंडी दी बानी हाँ, तू है बचड़ा आउंदी मां दा। तेको पुत्र सदा गुस्ताखी है और वैसी कतल वफा दा। तू ज़ैनब आलिया का बेटा है। उस वक्त गाजी कहते हैं अम्मा मुझे चचा ने बता दिया, चचा ने बता दिया। तो शहजादी ने एक दुआ दी है। शहजादी लैला ने गाजी अब्बास को एक दुआ दी है कि गाजी तेरे फजल की जिंदगी दराज हो, तूने बड़ा एहसान किया, मेरा अकबर मुझे मिला दिया। तो फिर मुसलमान करबला पूछते फिर क्या हुआ। इमाम से कोई बात छुपी नहीं होती, हम तक ये चीजें पहुंचानी थी। फिर पूछा कि अकबर फिर क्या हुआ। कहा फिर अम्मा मुझे कहती हैं अकबर तू मेरी गोदी में सो जा। मैंने कहा अम्मा, बड़ी हसरत थी ना। मैंने कहा अम्मा जवान बेटे तो माओ की गोदी में नहीं सोते। कहा अकबर मेरी हसरत। तो मैं अम्मा की गोदी में लेट गई। तो पापा पता नहीं क्या हुआ, कुछ मुझे इतना सा सुकून मिला, मुझे नींद आ गई। जब थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खुली ना, तो अम्मा ने मेरा छाती के बटन खोले और मेरे सीना चूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अम्मा सीना क्यों चूम रही हैं। तो कहना ये मुझसे ना पूछ, जाके बाबा से पूछना। जब तू छोटा सा था ना दुनिया में आया था, तेरा बाबा तेरा सीना चूमता था, ये जाके बाबा से पूछना कि मैं सीना क्यों चूम रही हूँ। तो फिर मौला पूछते हैं फिर क्या हुआ। मेरा अपना दिल है शहजादे के मैं शहादत जितनी पढ़ सकता हूँ पढ़। कहा फिर क्या हुआ। कहा बाबा फिर अम्मा ने ना एक संदूक निकाला, उसमें 1 साल के बच्चे के भी जोड़े थे, 2 साल के बच्चे के भी जोड़े थे, 10 साल 8 10 18 साल तक के जोड़े थे, दुल्हन के भी जोड़े थे। तो एक एक जोड़ा निकालती मेरे बदन से मस करती और रख देती। कहते अकबर मेरी हसरत थी, लेकिन मैं शहजादी में जोड़ा बनाती थी, लेकिन शहजादी आलिया के शर्म और लिहाज की वजह से फिर मैं जोड़ा संदूक में रख देती। मेरा दिल था तुझे जोड़े पहनाती, लेकिन मैं बनाती हर साल रही हूँ। अभी मैं शहजादी आलिया से दरख्वास्त करूँगी जब तू मकतल में जाएगा ना, ये मेरा आखिरी जोड़ा पहन के जाए। सोने औलाद माँ की क्या असरतें होती है। तो उसके बाद शहजादे अकबर जब बाहर आया तो इमाम फरमाते हैं जब अम्मा ज़ैनब आलिया से भी इजाज़त लेके आओ, तो कहा कि बाबा वो तो मुझे इजाज़त नहीं देंगी मकतल के लिए। इमाम फरमाया मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ,
बहन के पास आए, आके बड़ा दर्द वाला जुमला कहा, बहन 18 साल पहले तुम्हें एक अमानत आपके हवाले की थी, असल में वो अमानत मेरी नहीं है, वो अल्लाह की है, मैं आज वापस लेने आया हूँ। मौला कायनात की बेटी थी, कहा भैया आपकी अमानत है, मैं वापस करने को तैयार हूँ। तो कहा आपको कोई इजाज़त नहीं शहज़ादे अकबर, माँ का की हसरत के मुताबिक आखिरी जोड़ा तैयारी नहीं मैं पढ़ता, कैसे निकले। बहरहाल विदा हुए खेमे से, अभी थोड़े सी आगे चले थे ना, 2 मेहंदी वाले हाथ, शहजादे कासिम की शहादत में कल पढ़ूंगा, 2 मेहंदी वाले हाथ रकाबों में आए, कहा अकबर कितनी जल्दी है, बहन को तो मिल जा, आज मेरी ख्वाहिश थी सुगरा भी होती, दोनों बहनें तुम्हें इकट्ठा मिलती। घोड़ा चंद कदम गया था, शहजादी फिजा पीछे दौड़ती हुई आई, कहा अकबर बड़ी जल्दी है, एक लहजा ठहर जा। अकबर ठहरा, कहा मैं खैमे का पर्दा उठाती हूँ, और अकबर जरा देख, खैमे का पर्दा उठाया, सैयद सज्जाद एक असा के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलते आ रहे हैं। अली अकबर ने घोड़े से छलांग लगा दी, भैया के कदमों पे आके हाथ रखा। सैयद सज्जाद ने कहा अकबर इतनी शहादत की जल्दी है, भाई को मिल के नहीं जाना था। रोते भी हैं। सैयद सज्जाद को एक वसीयत की है शहजादे अली अकबर ने, कहा जब कभी कैद से छुटके हो वतन आपका जाना, मीर अली सल्लल्लाहु मकामहू ने ये मुसद्दस लिखा है, और इस मुसद्दस के पढ़ने के बाद मैंने मकतब की किताबों में पढ़ा, मीर अनीस मिंबर से जमीन पर गिर गए थे। शहजादा अली अकबर कहता बड़ा अरमान था बहन से मिलने का। कहते हैं जब कभी कैद से, भैया जब कभी कैद से छुटके हो वतन आपका जाना, सुगरा को कई बार कलेजे से लगाना, और कहना कि बस फिर गया बाबा से जमाना, हम आने को थे कि बाबा पे फिजा फौजों की छा गई। तो एक आखिरी वसीयत की, अजीब बात कही, औलाद वालों जितने जवान बेटे हैं, एक मॉडल रोल है शहजादा अली अकबर तमाम औलाद के लिए। जो ज़ायरीन करबला गए हैं, आपने देखा ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में अली अकबर की कबर, ये शहजादे अली अकबर की वसीयत थी सैयद सज्जाद को। मीर अनीस ने उसे कलम बेद किया है। फरमाया क्या अली अकबर ने कि भैया सज्जाद जब लाशें दफन करे ना, तो मेरी कब्र बाबा के कदमों में बनाना। और मीर अनीस ने कहा, अली अकबर ने कहा मरकत मेरी पाईने में ज़ारे शाहिदी हो, मरकत मेरी पाई ने मिजारे शाहिदी हो, और मैं कायनात के बेटों को बता जा रहा हूं, मर के मिसर बाप के कदमों के करी हो। शहजादे अली अकबर को इजाजत मिली, हमले पे हमले किए, मैमना पे, मैसरा पे, कल्ब लश्कर पे, हजारों लाइनों को फिन्नार किया। अब मैं किस तरह पढ़ूं इसके बाद, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, मैं आगे पढ़ना क्या है, आपने सुनना क्या है। हसीन बिन नमीर ने शहजादा अकबर लड़ रहा था, इस मलऊन ने कहा कि अकबर देख तेरी फूफी के खैमे को आग लग गई है। अली अकबर ने मुड़ के देखा, इसने सीने में नेज़ा मारा। शहजादा अली अकबर घोड़े से जमीन पर आया, और इसने नेज़ा बिल्कुल छाती के करीब से तोड़ के कहा मैं देखूंगा हुसैन बड़ा साबर है। नेज़ा निकालता कैसे है, नेज़ा पसलियों में पैबंद हो चुका था। इधर मजलूमे करबला खैमे से चले, मौला कायनात की तीनों बहनें दौड़ के साथ बाहर आई। कनाते के अंदर की बात है, एक बाहर की कनाते थी, अंदर के हिस्से की बात हो रही। तो शहजादियां आई बाहर, शहजादी उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने घोड़े की रकाब पकड़ी, इमाम हुसैन